جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے موقع پر ساتھ تھے۔ پھر ہم نے حج کے لیے تلبیہ کہا اور 4 ذی الحج کو مکہ پہنچے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیت اللہ اور صفا اور مروہ کے طواف کا حکم دیا، اور یہ کہ ہم اسے عمرہ بنا لیں اور اس کے بعد حلال ہو جائیں، سوا ان کے جن کے ساتھ قربانی کا جانور ہو، وہ حلال نہیں ہو سکتے۔ بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور طلحہ رضی اللہ عنہ کے سوا ہم میں سے کسی کے پاس قربانی کا جانور نہ تھا، اور علی رضی اللہ عنہ یمن سے آئے تھے اور ان کے ساتھ بھی ہدی تھی، اور کہا کہ میں بھی اس کا احرام باندھ کر آیا ہوں جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہے۔ پھر دوسرے لوگ کہنے لگے کہ کیا ہم اپنی عورتوں کے ساتھ صحبت کرنے کے بعد منی جا سکتے ہیں، اس حال میں کہ ہمارے ذکر منی ٹپکاتے ہوں؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ جو بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی، اگر پہلے ہی معلوم ہوتی تو میں حدیث ساتھ نہ لاتا، اور اگر میرے ساتھ ہدی نہ ہوتی تو میں بھی حلال ہو جاتا۔ بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سراقہ بن مالک نے ملاقات کی۔ اس وقت آپ بڑے شیطان پر رمی کر رہے تھے، اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے لیے خاص ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی مکہ آئی تھیں، لیکن وہ حائضہ تھیں، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تمام اعمال حج ادا کرنے کا حکم دیا، صرف وہ پاک ہونے سے پہلے طواف نہیں کر سکتی تھیں اور نہ نماز پڑھ سکتی تھیں۔ جب سب لوگ بطحا میں اترے تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ سب لوگ عمرہ و حج دونوں کر کے لوٹیں گے اور میرا صرف حج ہوگا؟ بیان کیا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو ساتھ لے کر مقام تنعیم جائیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی ایام حج کے بعد ذی الحج میں عمرہ کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7230۔